اور اگر یہ جو حکمت عملی پی ٹی آئی تیار کر رہی ہے یہ آپ کو کتنی مضبوط اور مثبت دیکھیے سنت جامی پر عمل کرتے ہوئے کہ دو جملے انہوں نے میرے بارے میں کہا اور وہی دو جملے پہلے تو مجھے یقین تھا کہ بلیوں کے حقوق ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، وہ بلوں کے ان شدائی ہیں اور جیلس آج بھی فیل کر رہے ہیں وہ اسی بات پہ، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس پہ بات کی، لیکن جب فون آئے گا تو میں ان کو وہ بھی بتا دوں گا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ریگن کو اٹھا کے لایا ہماری سیاست میں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بھائی ہیں، کوئی باچا خان صاحب، اس کے بعد ولی خان صاحب، اس کے بعد اسفندیار ولی خان صاحب، اس کے بعد ایمل ولی خان صاحب، سر شاہ نواز بھٹو، اس کے بعد بھٹو، اس کے بعد نصرت بھٹو، اس کے بعد بینظیر بھٹو، اس کے بعد زرداری صاحب، اس کے بعد بلاول، اور پھر ابھی آصفہ صاحبہ کی بات، اور اسی طرح نواز شریف، مریم، حمزہ، شہباز۔ ایک تو ہمارے جتنے بھی بوڑھے ہیں، نواز شریف صاحب کی جو خوشحالی انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں آ رہی ہے اور ویژن آ رہا ہے سنبھالنے ملک، مینار پاکستان کی بے ربط تقریر جو تھی وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں سے کوئی ویژن لگا ہو، کوئی روڈ میپ لگا ہو، کوئی پالیسی ہو، کوئی رستہ ہو، کچھ بھی نہیں۔ ابھی منشور بن رہا ہے دوبارہ، تو کوئی یعنی میں 17-72 ایک تو یہ ہے کہ ہے کچھ نہیں، لیکن چونکہ اس وقت بڑا کریٹیکل لمحہ ہے، لمحہ یہ ہے کہ اپنی گدیاں اپنی اولاد کو دینی ہے اور ٹرانسفر کرنی ہے پاور، اس لیے جان نہیں چھوڑ رہے۔ تو ایک تو نا کوئی بابا بڑا عقل مند ہو ہمارا، جس کی طرف پوری قوم دیکھتی ہو اور جو ڈھیلے نہ کرتا ہو، چور دروازے پتلی گلیوں سے ماورا ہو، جو ہر مشکل وقت میں بھاگ نہ جاتا ہو، یا جو کھڑا رہتا ہو عوام کے ساتھ، یا جس کے مائنڈ سیٹ میں لفظوں میں پارٹی میں جمہوریت ہو، تو پھر بھی اس بابے کی طرف دیکھیں۔ کوئی ہے ہی ایسا بابا نہیں، اور اوپر سے چمٹے ہوئے اب عملی جامہ۔ اب دیکھیں نا ایک سیکنڈ، ایک طرف یہ تضادات اور ویکیوم ہے، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، چاہے ریمانڈ کے اندر توسیع ہو، چاہے کیسز جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہوں، ای سی ایل میں نام ڈالنے کی بات ہو، تو بحران پھر کس طرح پر ہوگا؟ اس کا فائدہ کون اٹھاتے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا فائدہ بنیادی طور پہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ کوئی آپ کو انقلابی نہیں لگ رہے یا کوئی ان کو زیادہ جمہوریت کی فکر نہیں پڑی ہوئی، یہ لگ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ جو بلاول بھٹو کے وزارت عظمیٰ کے خواب بکھر رہے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے قریب جاتے جا رہے ہیں، جو کل تک ایم کیو ایم بری تھی عمران خان کے ساتھ وہ آج ان کے ساتھ اچھی، جو کل تک باپ برا تھا وہ آج ان کے ساتھ اچھا، جو الیکٹیبل لوٹے جو تھے وہ برے تھے۔ اقتدار میں پہنچنے کا مرحلہ پر کرنا ہے نا۔ ایک جملہ عرض کر دوں اگر اجازت دیں مہر بخاری صاحبہ۔ جی بھٹی صاحب نے جو مجھ پہ تنقید کی میرے ریمارکس کے اوپر، اصل میں وہ میرے منطق کی تائید فرما رہے ہیں، اگر خود سے دوبارہ انہیں سنیں اور ناظرین سن رہے ہیں۔ میں نے یہی تو آپ سے عرض کی کہ جس بابے کے پاس چاہے وہ ریگن تھا یا کوئی اور مینیفیسٹو تھا، سولوشن تھا، اسے لینڈ سلائڈنگ وکٹری ملی، اینڈ ہی واز ناٹ کنٹیسٹنگ فار دی ویری فرسٹ ٹائم۔ بھٹی صاحب میں آپ کو عرض کرتا چلوں وہ دوسری بار لڑے تھے اور اسی کا نتانہ ملا تھا کہ آپ بزرگ ہو چکے ہیں، جس کے جواب میں انہوں نے پھر وہ ایک بڑا مشہور زمانہ ایک جملہ بولا تھا جو بڑا وٹی سا جملہ تھا، I can't repeat it right here۔ تو ان کے پاس مینیفیسٹو تھا، اصل میں میری ہی منطق کی تائید کر رہے ہیں کہ ایسا کون سا سیاسی رہنما ہے جس کے پاس کسی بابے کے پاس کچھ نہیں ہے نا۔ ایک بابا تو آج دیکھیں جی خدمت محنت کی بجائے ذاتی دشمنیوں پہ فوکس کر رہے ہیں بلاول۔ مگر جامی انڈرسٹینڈ دس کہ جب بلاول بات کرتے ہیں کہ خدمت اور محنت کی بجائے ذاتی دشمنیوں پہ فوکس کیا نون لیگ نے، ہی از آلسو ٹیپنگ انٹو دا فرسٹریشن آف اے لارج سیگمنٹ آف سوسائٹی جو آج ذاتی دشمنیوں کے اوپر بلک رہی ہے، غصے میں پھٹ رہی ہے۔ وہ پی ٹی آئی کا بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے کہ جس کو وہ کہیں نہ کہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو ذاتی دشمنیاں نہیں لیتے، یہ ذاتی دشمنیوں والے لوگ ہیں۔ اس وقت اپوزیشن اصلی اپوزیشن بننے کے چکر میں، اور یقین کریں الیکشن ہو جاتے ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے دوبارہ اکٹھے ہو کے حکومت بنا کریں گے، کر لیں گے۔ تو یہ اگر الیکشن کے بعد ان کو ضرورت پڑی اکٹھے ہونے کی تو زرداری صاحب جائیں گے، اگر نہیں پڑے گی تو بلاول وہی انقلابی بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ گڈ کپ بیڈ کپ۔ اب ہے پی ٹی آئی 9 مئی کے بوجھ تلے دبی، آپ کو پتہ ہے حالات کا جبر، 9 مئی اور باقی سارا۔ عمران خان الیکشن میں جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے،
اور پی ٹی آئی کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے, ساری تتر بتر ہو گئی. مگر فریش فیسز کو اگر یہ اتواریں میدان کے اندر تو کہیں نہ کہیں نہیں. دیکھیں اس وقت تک جو بھی سامنے ہے, عمران خان کا ووٹ سب سے زیادہ ووٹ بینک تحریک انصاف, مگر کورنگ کینڈیڈیٹس کا بھی نقطہ جامی نے اٹھایا نا, تو آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ایشو ہی نہیں ہے. میری معلومات ہے کہ کہیں 250-300 لوگوں کی ایک تگڑی لسٹ تیار ہے ابھی. نہیں کوئی ایشو نہیں. میں کہہ رہا ہوں بلے کا اس مرتبہ آپ دیکھ لیجئے گا, سارا الیکشن گھومے گا حامی عمران اینٹی عمران, اور اس اینٹا عمران کی سمپتھیز بھی ڈرا کر رہے ہیں بلاول آج. تو وہ نہیں کر پائیں گے. پورے اعتمادی میں سب سے آگے میاں صاحب ہیں. میں نے آپ سے کیا تھا کہ بلاول اصل میں اس سیاسی خلا کو پر کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے یوتھ کو ٹیپ کر رہے ہیں اس ڈیٹا کو. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی تو یوتھ کے نام پر پاپولر ہوئی تھی نا. 2011 کا جلسہ آپ دیکھیں, یوتھ کو موٹیویٹ انہوں نے کیا تھا, سوشل میڈیا کو سب سے بہتر طریقے سے وہ استعمال میں لے کے آئے, اپنی ریچ انہوں نے بڑھائی, اپنی سمپتھیاں بڑھائی. پرانے سیاستدانوں, میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ کیا ہوا, کیا پاکستان تحریک انصاف جب 2018 کے چناؤ میں گئی تو کیا اپنے وعدے کے عین مطابق جناب عمران خان صاحب نہیں چلے نا, نئے چہرے متعارف کروائے, یا وہ پھر حسب معمول الیکٹیبلز کے اوپر تکیہ کیا جب جہانگیر ترین صاحب جہاز بھر کے لایا کرتے تھے. اور اب کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ تبدیلی لانا چاہ رہی ہے نظام میں, وہ بھی وہی کام نہیں کر رہی, وہ بھی الیکٹیبلز کے اوپر نہیں انحصار کر رہی. نون لیگ کون سی تبدیلی لانا چاہ رہی ہے؟ آپ نے کہاں سے سن لیا ان کا کوئی تبدیلی کا نعرہ؟ میں نے آزرائے تفنن یہ جملہ بولا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جہاں پہ یوتھ کی بات کر رہے ہیں, نئے چہروں کی بات کر رہے ہیں, نئی سیاست کی بات کر رہے ہیں, تو انہیں نہیں پتا کہ پورے سندھ میں جو ٹکٹس ملتی ہیں, جو ان کے انکلز ہیں, ان کی والدہ خود انکل سے, محترمہ شہید رانی جو ہے انکل سے نعرہ رہتی ہے, لیکن کیا ہوا, وہی انکل آس پاس ہیں. دیکھیں اس وقت تو 4-5, مگر میرا ایک سوال, 4-5 ifs and buts ہیں. ایک صرف نمبر 1 کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں, تحریک انصاف کے سارے بلہ انتخابی نشان ہوتا ہے جو کل جس کا ہو جائے گا پتہ چل جائے گا. نمبر 2 کتنے دکھ رہے ہیں آپ کو ان کو بلہ؟ ہاں مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے کہہ چکا تھا, پتہ نہیں اب اس کے بعد کیا فیصلہ کر لے. نمبر 2 کیا تحریک انصاف تمام حلقوں سے امیدوار کھڑے کر لے گی. نمبر 3 تحریک انصاف جو 5 کروڑ ووٹر ہے 18 سے 35 سال کے, وہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ نکلے گا الیکشن والے دن. یہ 3-4 ifs and buts ہیں. اگر یہ سارا یس ہو گیا تو تحریک انصاف ایک قابل ذکر سائز میں جاتی نظر آتی ہے اس اسمبلیوں میں. اور اگر اس میں سے کوئی نہ یس ہوا تو پھر میاں محمد نواز شریف صاحب یا پھر ہنگ پارلیمنٹ سے وہ مل ملا کے بن جائیں گے یا پھر اکیلے بن جائیں گے.